السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حلال جانوروں کے کپورے وغیرہ مختلف علاقوں میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں اور ہوٹلوں پر اسپیشل قسم کی ڈشیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے، آیا کہ یہ حلال ہیں یا حرام؟ ان کا کھانا کیسا ہے؟ مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت قوم ہم مسلمانوں کا ایک المیہ ہے کہ ہم دنیا کے باقی تمام علوم اور چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دین کے اجزاء کو اور دین کے مختلف پہلوؤں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی عادات اپنا چکے ہیں ہم، چاہے وہ حرام ہیں حلال ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، جو کچھ ہمارا نفس کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ یہی جو آپ نے سوال پوچھا ہے، پورے پاکستان میں بالخصوص مختلف شہروں میں یہ ہوٹلوں پر اسپیشل ڈشیں پکتی ہیں، جن کو آپ ٹکا ٹک یا کٹا کٹ کے نام سے سنتے بھی رہتے ہیں، اور ان ڈشوں کو خصوصی طور پہ ہوٹلوں والے تیار بھی کرتے ہیں اور ان کو بہت پسند سے کھایا بھی جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر پارہ نمبر 9 ہے اور سورہ الاعراف میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ تو کپوروں کا تعلق بھی ناپاک اشیاء سے ہے۔ امام طبرانی کا سن وفات ہے 360 ہجری، اپنی کتاب المعجم الاوسط حدیث کا نمبر ہے 9480، ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری وغیرہ میں ان 7 اجزاء کو مکروہ خیال فرماتے تھے: پتا، مثانہ، پچھلی شرمگاہ، اگلی شرمگاہ، کپورے، غدود اور ذبح کے وقت جو خون بہتا ہے وہ بھی۔ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 1252 ہجری نے اپنی کتاب العفود الدرایا اور رد المختار جلد نمبر 6 میں ان تمام اشیاء کو مکروہ قرار دیا ہے، اور مکروہ بھی عام مکروہ نہیں بلکہ مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، جو کہ حرام کے قریب ہے۔ اور علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 587 ہجری اپنی کتاب بدائع الصنائع جلد نمبر 6 میں بھی ان تمام اشیاء کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری سمیت دیگر فقہ حنفی کی معتبر ترین کتب میں کپوروں سمیت ان تمام 6 باقی اجزاء کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کپوروں کو کھانا بھی بند کریں اور یہ علم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر مسلمان کپورے کھانا بند کر دیں گے تو ہوٹلوں میں یہ ڈشیں بننا بھی بند ہو جائیں گی۔ اور ایک خاص مسئلہ آخر میں سماعت فرما لیں کہ قربانی کے ایام میں جب گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے تو علماء کرام اور فقہاء نے خصوصی طور پہ تحریر فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ تقسیم والے گوشت میں بھی ان چیزوں کو شامل نہ کیا جائے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔